سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امہات المومنین کے بعد سٹی انڈیا نیوز اپنے ناظرین کے لیے لے کر آ رہا ہے سیرت اولاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ ایک سچے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا آپ اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں؟ کیا آپ اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد بھی اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو؟ کیا آج ہماری اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان کر اپنی زندگی گزارتی ہے؟ سیرت حضرت زینب رضی اللہ عنہ، سیرت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، سیرت حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ اور سیرت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ جانی اولاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عالمہ و فاضلہ اموت الرافع طہرہ توحیدی و مفلحاتی کے ساتھ ہر پیر اور جمعرات رات 9 بجے دیکھنا نہ بھولیے آپ کے اپنے سٹی انڈیا نیوز چینل پر۔ سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ محترم ناظرین اکرام اور میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، سٹی انڈیا نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سن رہے تھے، ہم نے ان کے فضائل اور ان کی پیدائش کے بارے میں چند معلومات حاصل کیے۔ آئیے آج ہم ان کے چند خصوصیات کے بارے میں معلومات کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ایک یہ تھی کہ وہ نہایت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اور قربانی دینے والی اور آپ پر فدا ہونے والی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی تو بے انتہا تڑپ اٹھتی تھی، بہت ہی غم زدہ ہوتی تھی، بے انتہا تکلیف محسوس کرتی تھی، پھر بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زخمی ہو گئے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو بے اختیار رو پڑی اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تسلی دی اور کہا، اے میری بیٹی، تم غم نہ کرو، تمہارا باپ اکیلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، کبھی والد محترم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تسلی دیا کرتے تھے، کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کے راستے میں کوئی تکلیف برداشت کرتے، اس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت تکلیف محسوس کرتی تھی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی اور وہ بے انتہا رو پڑتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی شرم اور باحیا خاتون تھی۔ وہ بہت ہی شرم والی اور باحیا خاتون تھی۔ دیکھیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مرض الموت کی حالت میں تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں لے جا کر دفن کرنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میرے جنازے پر، میری میت پر، میرے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں پر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کو غور کریے۔ وہ کتنی باحیا خاتون تھی۔ مرنے کے بعد ان کے جنازے کے لیے ان کی یہ فکر تھی، ان کی یہ شرم و حیا تھی، تو زندگی میں جس وقت وہ چلتی پھرتی تھی اس وقت ان کی شرم و حیا کا کیا عالم تھا ہوگا۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آئیے تھوڑا ہم اپنی شرم و حیا کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا ہماری بھی یہی شرم و حیا ہے؟ کیا ہمارے پاس بھی اتنی شرم و حیا باقی ہے؟ نہیں میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہماری زندگی سے، ہمارے کاموں سے پوری شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ نہ تو ہمارے لباس میں تھوڑی سی بھی شرم باقی رہی ہے۔ ہم لباس اتنا تنگ پہنتے ہیں کہ کوئی بغیر دیکھے بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے جسامت کا اندازہ کیا ہے، ہماری کتنی جسامت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا جسم کتنے سائز کا ہے یہ کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ ہمارے جسم کی، ہمارے کپڑوں کی اتنی چستگی ہوتی ہے، اتنا تنگ لباس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ حالانکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان اور غیر مسلم کے لباس میں آج کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی ویسے ہی انداز سے کپڑا پہنتا ہے، کپڑا زیب تن کرتا ہے جیسے کہ ایک غیر مسلم کپڑا پہنتا ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کا اندازہ لگائیے۔ ان کی شرم و حیا کو تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھیے کہ کیا آج ہمارے پاس بھی اسی طریقے کی شرم و حیا باقی ہے۔ ہمارے کپڑوں میں بالکل ہی کوئی حیا باقی نہیں ہے۔ ہمارے کپڑے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے کتنے تنگ ہوتے ہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے۔ آج ہم جو غیر مسلم پہنتا ہے اس کو ایک فیشن سمجھ کر پہننا چاہتے ہیں، اس کو ایک اسٹائل سمجھ کر پہننا چاہتے ہیں، اس کو آج کل کا ماڈل سمجھ کر پہننا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمارے نام پر کس کا لیبل لگتا ہے۔ ہم ایک امت محمدیہ کہلانے والے انسان ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے، آج کل کون سا کپڑا سب سے زیادہ مشہور ہے، چاہے وہ کتنا ہی تنگ رہو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ رہو۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ ہمارے اور غیر مسلم کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہی کپڑا وہ بھی خریدتے ہیں، اتنا ہی تنگ اور چھوٹا کپڑا ہم بھی پہنتے ہیں۔ تو پھر ان میں اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ ہم اسلام لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن شرم و حیا ہمارے اندر تھوڑی بھی باقی نہیں ہے۔ ہمارے کپڑے کی یہ حالت ہے تو پھر ہمارا برقع اور ہمارا پردہ بھی کوئی صحیح سلامت باقی نہیں ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سارے بدن کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مرد کی بات تو دور، کسی محرم کے سامنے بھی کوئی تنگ لباس پہننا جائز نہیں ہے، کوئی چھوٹا کپڑا پہننے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے۔ محرم کے سامنے بھی صرف اپنے 2 ہاتھ اور چہرہ کھلا رہنے کی اجازت ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام عورت کو اتنا محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسلام عورت کو اتنا چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن مسلمان عورت اتنی ہی کھلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہمارے برقعے کی یہ حالت ہے کہ ہمارے کپڑے اور ہمارے برقعوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی کلر، وہی ڈیزائن، سب کچھ ہمارے برقعوں میں بھی آ رہا ہے۔ ہمارے برقعے اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ اس پر پھر ایک برقعہ پہننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم اپنی شرم و حیا پر تھوڑا غور و فکر کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی اولاد کی شرم و حیا کا کیا اندازہ تھا، ان کی اولاد کی شرم و حیا کا طریقہ کیا تھا، ان کی سوچ و فکر کیا تھی کہ وہ کس حد تک باحیا خاتون تھی۔ آج ہم بھی انہی کا نام لینے والے ہیں، لیکن ہمارے برقعوں اور ہمارے کپڑوں کی یہ حالت ہے، ہمارے اندر تھوڑی سی بھی شرم باقی نہیں ہے۔ ہم کسی غیر مرد کی نظر اپنے جسم پر پڑنے سے بچنا تو دور، کسی غیر مرد سے تعلق رکھنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ ہم بے جھجک کسی بھی غیر مرد سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سے بھی ہنسی مذاق کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجبوری کی حالت میں اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس وقت سخت انداز میں بات کیا کرو، تمہاری آواز میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، تم سخت لہجے میں بات کیا کرو۔ اسلام تو ہماری آواز کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں، ہم ایسے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم اپنے بدن کی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، تھوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شرم و حیا پر غور کر کے دیکھیے۔ وہ اپنے جنازے کو جس میں کوئی جان نہیں ہے، پھر بھی اس پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دینا چاہتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں باپردہ رہنے سے بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا اسلام حفاظت کرنا سکھاتا ہے، ہمارا اسلام کسی غیر مرد کی نظر سے بچنا سکھاتا ہے، لیکن ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، ہم اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ہمارا اسلام جس کام کا حکم دیتا ہے ہم اس کام کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارا اسلام جس کام کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، جو کام منع کرتا ہے، ہم اس کام کو کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جنازے کو بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن آج ہم ایسے ہیں کہ ہمارے برقعے سے لے کر، ہمارے کپڑوں سے لے کر، ہمارے پردے کی بھی یہ حالت ہے کہ ہم کسی غیر مرد کے سامنے پورے کھلے ہونے سے بھی نہیں شرماتے۔ آج ہم پوری طریقے سے غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں۔ آج ہمارے اور غیر مسلموں کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، تھوڑا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ ہم کس نبی کی امت ہے، اس نبی کی اولاد کا کیا رویہ ہے، اور آج ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آج ہمارے آئیڈیل کون ہیں، آج ہم کس کو نمونہ بناتے ہیں۔ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نمونہ بنانا ہے، لیکن ہم کسی غیر مسلم کو اپنا نمونہ بناتے ہیں، کسی غیر مسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ وہ جتنے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں آج ہم بھی اتنے چھوٹے کپڑے پہننا، وہ جتنے تنگ کپڑے پہنتے ہیں آج ہم بھی اتنے تنگ کپڑے پہننا ایک فخر کی بات محسوس کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے اندر اسلام کے پابندیوں کی، اسلام کے حفظ و امان کی تھوڑی سی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ ہم پوری طریقے سے غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں۔
ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم جو پہن رہے ہیں وہ ہمارا اسلام نہیں ہے، وہ ہمارا دین نہیں سکھاتا، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سیرت نہیں تھی۔ آج ہمارا رنگ، آج ہمارا ڈھنگ، آج ہمارا سلیقہ جو ہے وہ بالکل غیر مسلموں کے طریقے کا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم واجب قرار دیا ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم ان کو اپنا اسوہ مانتے ہیں، ہم ان کے طریقے سے چلنے کو ایک فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج کل کا فیشن ہمارے لیے اس پر چلنا ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، میری پیاری دینی بہنوں، ذرا غور کریے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی شرم و حیا کی حالت دیکھیے کیا تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اتنے با حیا با شرم ہو جائے تاکہ ہم مسلمان کہلا سکے، تاکہ ہم مومن کہلا سکے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے۔ لیکن آج اگر کسی غیر مسلم اور ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا کہ ان میں مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ آج ہمارے لباس کی، آج ہمارے پردے کی، آج ہمارے برقعے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہم غیر مسلموں سے، غیر مردوں سے تعلقات جوڑنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، حالانکہ ہمارا دین تو غیر مردوں کی نظر پڑنا بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ایک ناخن بھی مسلمان عورت کا نظر آنا اسلام میں حرام ہے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایک حصہ بھی کسی سے چھپا نہیں رہتا، نعوذ باللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنائیں، وہ ہمارا نمونہ ہے، وہ ہمارا اسوہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت انتقال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر جب وہ واپس آ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی کہ اے میرے شوہر، کیا آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈالیں؟ اللہ اکبر! وہ اس بات کو، اس تصور کو غور کر کے بہت زیادہ غمزدہ ہو رہی تھی، بہت غمگین ہو رہی تھی، بہت آسودہ حالت میں تھی، اور ان کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا، اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈالیں؟ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، تھوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات پر غور و فکر کریں، اس کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو زندگی میں آنے والے تمام تھکان و تکالیف پر صبر کرنا آتا تھا۔ صبر کرتی تھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے رات بھر جاگا کرتی تھی، اور دن بھر اپنے شوہر اور اپنے گھر اولاد کی خدمت میں لگا کرتی تھی، اور وہ ان سب کی ایسی خدمت کرتی تھی جیسے کوئی خادمہ بھی کسی کی خدمت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا،
آپ چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں اور چولہے میں پھونک مار مار کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ جائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، بہت سی خادمائیں آئی ہوئی ہیں، جا کر آپ اپنی خدمت کے لیے ایک خادمہ مانگ کر لا لیجئے۔ آپ اپنے لیے ایک خادمہ کو لا لیجئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر وہ خاموش سر جھکائے تھوڑی دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک کر پھر واپس چلی آئی اور کہا کہ اے میرے شوہر، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ کے سوال کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ مانگنے کی حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ دیکھیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے باپ کے پاس اپنے لیے کچھ مانگنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، کچھ مانگنے کے لیے شرم محسوس کرتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مجھے اپنے والد سے لونڈی مانگنے کے لیے شرم آتی ہے، اسی لیے میں واپس چلی آئی۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، دیکھیے اس وقت کی ایک بیٹی کا کیا رول تھا، اس وقت کی ایک بیوی کیسی تھی، ذرا غور کریے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے اتنی شرم محسوس کرتی تھی، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے والدین کی تنگ دستی کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے والدین کی مالی حیثیت کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے والدین کی کسی بھی تکالیف کا اندازہ نہیں کرتے، بس ہمارا کام ہوتا ہے اپنی ضروریات، اپنے تقاضے اپنے والدین سے پورے کروانا۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادمہ مانگنے کے لیے شرم محسوس کر رہی تھی، لیکن ہم تو اپنے والدین سے ان کی حیثیت دیکھے بغیر اتنے تقاضے کرتے ہیں، اتنی خواہشیں کرتے ہیں جو ان کی طاقت کے باہر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، کیونکہ گرچہ کہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے ہم جس چیز کا تقاضا ان سے کر رہے ہیں، جو چیز ہم ان سے مانگ رہے ہیں، وہ ان کے پاس دینے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب واپس چلی آئی تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں مل کر پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ساری تکالیف کو بیان کیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے ایک خادمہ چاہیے۔ تو میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ذرا غور کریے، سوچئے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کہا ہوگا؟ ہم اپنی ذہنیت، اپنے معاشرے کے حساب سے تو ہم یہی جواب دیں گے، وہ تو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ تو اپنے والد پر جان چھڑکنے والی اولاد تھی، وہ تو سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، انکار کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ظاہر سی بات ہے خادمہ تو دے دی ہوگی۔ ہمارا ذہن یہی جواب دیتا ہے، لیکن میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کا سوال کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، میں آپ کو خادمہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس جو اصحاب صفہ ہیں ان کی ساری کھانے پینے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں آپ کو خادمہ نہیں دے سکتا۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں پر ایک اور بات غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر اپنا جائزہ لیں کہ ہم اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی تو کیا ہم سامنے ضرورت مند کو وہ چیز دیتے یا پھر ہم سب سے پہلے اپنا خیال کر لیتے؟ لیکن میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں،
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خود سے زیادہ غیروں کا خیال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بیٹی کے تمام تکالیف کو سنا، ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالوں کو بھی دیکھا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا کیونکہ تم سے زیادہ حقدار وہ اصحاب صفہ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے ہمیں ایک نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے رسول ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند سامنے ہو، اگر ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو دے دیں۔ لیکن ذرا غور کریں ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی سامان موجود ہونے کے باوجود بھی، سامنے ضرورت مند موجود ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے ہم نہیں دیتے کہ ہمیں اس کے بعد پھر اس کی ضرورت پڑ سکتی، یہ ہمارے ہی بعد میں کام آ سکتا ہے، بعد میں ہمیں کون دے گا۔ ارے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، اگر ہم اپنے ضرورت مند کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم کسی کو دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دے گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ تربیت دیا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچا کرے، خود سے پہلے دوسروں کو دیا کرے۔ کہ آج ہم خود تکلیف میں ہو کر کسی کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی پہلے اصحاب صفہ کا خیال کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیا، اور صاف کہہ دیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر دار کو چھوڑ کر آیا ہے، میں تمہیں ان کی لونڈی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، اس کے بعد حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سر جھکائے خاموشی سے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں پر بھی ایک بات غور کریے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہ دینے پر انکار کرنے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا رویہ دیکھیے کیا تھا۔ تھوڑا ان کے انداز کو غور کیجئے، ان کے ادا پر تھوڑا غور و فکر کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ نعوذ باللہ، ہمارے گھر کی تو حالت ہی بدل جاتی، ہمارے تو سارے کا سارا ماحول ہی بدل جاتا، ہماری حالات اس حد تک چلی جاتی کہ ہمارے پاس لڑائی جھگڑے طعنہ زنی کے علاوہ سب کچھ ہو جاتا۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم دیکھیے، تھوڑا غور کریے کہ ہم اگر ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ اتنی تکلیف سے آنے کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رول دیکھیے کیا تھا، ان کا انداز دیکھیے کیا تھا کہ وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلے گئے۔ آج ہمارے لوگ رہتے تو کیا کرتے؟ جا کر مارنا، پیٹنا، لڑائی جھگڑے کرنا، گھروں سے نکال دینا، نہ جانے کیا کیا ہنگامے کھڑا کر دیتے۔ میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، وہ صحابہ سے کچھ تربیت سیکھیے، وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کوئی چیز نہ ملنے پر انہوں نے کیا انداز اپنایا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے میری پیاری بیٹی، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں تمہیں لونڈی نہیں دے سکتا تھا، کیوں نہ میں تمہیں ایک بہتر خادمہ سے بھی زیادہ بہتر ایک عمل نہ بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بتائیے اے میرے پیارے ابو جان، وہ کون سا عمل ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں، اور رات کو سوتے وقت 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کریں۔ یہ عمل کسی بہترین خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی، سارے تکالیف ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو تھوڑا غور کریے۔
آج ہماری بیٹیاں تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھاتی ہیں تو سوچیے ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم اس کے اوپر کیا انداز اپناتے ہیں. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ کتنا پیارا عمل بتا رہے ہیں، وہ کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی، تم یہ تسبیح کیا کرو، تمہاری ساری تکلیف، ساری تھکان دور ہو جائے گی. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آخری خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ قناعت پسند تھی. وہ بہت ہی زیادہ کفایت شعار عورت تھی. وہ جتنا بھی ملتا اسی پر اکتفا کیا کرتی تھی. وہ کسی چیز زیادہ کی حرص نہیں کیا کرتی تھی. جو بھی ملتا، جتنا بھی ملتا اتنے میں ہی گزارا کر لیا کرتی تھی. وہ ایسی خاتون تھی. ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے. میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، تھوڑا غور سے سنیے کہ اس وقت حضرت فاطمہ کس حال میں تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی عزیز بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کے اوپر 13 پیوند لگے ہوئے تھے. اونٹ کی کھال کا لباس تھا، پھر اس کے اوپر 13 پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی. زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. زبان پر جو تھا تو وہ کلام اللہ تھا. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ آٹا گوندھ رہی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا، یہ منظر دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے. بہت زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور کہا، اے میری پیاری بیٹی، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، تم صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو کاٹو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی جنت میں عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا. میری پیاری بہنوں، اپنے شوہر کے گھر میں اس حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا. میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، تھوڑا غور کریے، تھوڑا فکر کر کے دیکھیے، تھوڑا سوچئے یہاں پر کیا حال ہے. اور آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود ہوتا ہے، سر ڈھانکنے کے لیے چھت ہوتی ہے، ہمارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے 3 وقت کی روٹی بھی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اگر پھر بھی ہماری تھوڑی بہت خواہش اگر ادھوری رہ جاتی ہے تو ہماری زبان پر سوائے شکایتوں کے کوئی جملہ نہیں رہتا. ہماری زبان پر شکر کا کوئی لفظ نہیں رہتا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا انداز ہے. لیکن وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کریے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں. وہ اونٹ کی کھال کے لباس میں 13 پیوند لگے ہوئے، پھر بھی زبان پر کوئی شکایت کا لفظ نہیں تھا تو کلام اللہ جاری تھا. اور ان کے والد بھی اس حال میں اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر میں دیکھ کر بھی کیا کیے؟ حضرت علی سے بحث کیے؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے میری پیاری بیٹی، یہ زندگی تکالیف و مشکلات کی ہے اور یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لہٰذا تم یہاں پر صبر سے کام لیا کرو اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی خوشی کا انتظار کیا کرو. میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہماری بیٹیوں کو شوہروں کے گھروں میں تھوڑی بھی کمی ہوتی ہے، لباس کی ہو چاہے وہ ان کے خواہشات کی ہو. تھوڑی بھی اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے سارے اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں. ہم ان کے اوپر تانا زنی کشنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کے اوپر شکایتوں کا انبار لگا دیتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو تم نے کس حال میں رکھا ہے. نعوذ باللہ، یہ ہماری ناشکری ہے میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں. وہ بنت رسول، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تھوڑا غور کر کے دیکھیے، ان کا کیا انداز تھا.
وہ والد محترم وہ کیسا باپ تھا جنہوں نے شوہر کے گھر میں اپنی عزیز بیٹی، اتنی پیاری بیٹی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اتنا چاہنے والا باپ بھی بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر میں اس حال میں دیکھ کر کیا انداز اپنایا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، تھوڑا اس قسم کے والدین بننے کی کوشش کریے اور اپنی بیٹیوں کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جیسے بنانے کی کوشش کریے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو کچھ خصوصیات سنے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، چاہے ان کی شرم و حیا ہو، چاہے ان کی قناعت پسندی ہو، چاہے ان کا اپنے والدین سے محبت ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کا نمونہ اسوہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ موضوع سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں یا پھر خواتین کے کچھ مسائل ہیں تو آپ میرے ای میل آئی ڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا مطمئن بخش جواب دوں گی، اور میرا ای میل آئی ڈی ہے tahura@cityindianews.in پر۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا مطمئن بخش جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم۔